دارالعلوم میں اللہ اور ترقی دے، لیکن دارالعلوموں پر بڑا نازک وقت آ رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے بھی ایک قانون وقف قانون منظور کر لیا، اور پنجاب حکومت نے بھی وقف ایکٹ منظور کر لیا۔ اس پر عمل نہیں کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے قانون بن جائے، آج عمل نہیں کریں گے کل کریں گے، کل نہیں کریں گے پرسوں کریں گے، جب تک وہ قانون ختم نہ ہو وہ جب بھی چاہے پولیس کسی پر لگا سکتی ہے۔ وہ اتنا خطرناک ہے کہ کوئی مولوی حق کی بات مسجد میں نہیں کہہ سکے، اور پیران نظام کے دربار بند ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا یہ تم نے جو بنایا پیسے کہاں سے آئے ہیں، کس مرید نے لیے ہیں، کیا رسید ہے، اس کی رسید پیش کرو۔ اور کوئی آدمی اس کے روح سے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میرے کیا مصیبت ہے کہ ایک اللہ کے نام پر وقف کروں، مسجد بناؤں، مدرسہ بناؤں، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ میری منقولہ غیر منقولہ کتنی جائیداد ہے۔ FIL والوں کو، انکم ٹیکس والوں کو پوری جائیداد بھی بتا دوں کہ کتنی ہے اور بینک بیلنس کتنا ہے، تو کہے گا مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں مصیبت میں پڑ جاؤں، ٹیکس والوں مجھے کھیلتے رہیں اور میں مسجد بنا دوں۔ بہت خطرناک ہے۔ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک اچھا دور آ رہا ہے، ابھی تو مجھے اچھا دور نظر نہیں آتا، اپنی نظر ہے، اعلی خطرناک ہے۔ اور اچھا سے نظر آتا ہے کہ یہاں اسلام آباد میں بھی اسمبلی میں پیش ہوا کہ حزب اختلاف کے کسی آدمی نے اختلاف نہیں کیا، سیاست کے لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، لیکن اس بل کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی پاس ہو گیا اور کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ لہذا اسلام کے تعلیمات کو حکومت شکنجے میں لانا چاہتی ہے، اور لانا کیوں چاہتی ہے؟ یہ غیر ملکی لوگوں کی وجہ سے، FATF کی وجہ سے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ تو غیر ملکی لوگوں کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات کو، اشاعت کو، صدقہ خیرات کو، رفع عامہ کے کاموں کو یہ حکومتیں بند کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ اگر اصلاح نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ساری جان چھڑا دے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وزیر ہے یا کوئی اور ہے؟ جن کے پاس یہ طاقت ہے جو کرا رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف باتیں ہیں، اور خطرناک بات ہے۔ میں آپ کو خوشی کے لمحات میں ایک خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ وہ ایکٹ چھپ چکا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ منگوا لیں، دیکھ لیں، کسی کے پاس نہیں تو مجھے کہے، میں اس کی اردو کا بھی بھیج دوں گا، انگلش میں ہے، میں بھی اس کو بھیج دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ آگے اسلام کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے بھی میں تمام مشائخ اور علماء کرام سے بادب انتہائی گزارش کرتا ہوں، جب اتنا نازک وقت آ رہا ہے آپ لڑیں نہ۔ گھر والے لڑیں گے تو گھر کے غیر مالک بن جائیں گے۔ اپنے مسائل کو افہام و تفہیم، خوش اخلاقی، خوش سلوکی، بام اختلاف ہو کر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرمائے اور ہمارے حال پر ہمارے ملک کو اللہ تعالی مستحکم کرے، اس کو ترقی دے، عزتیں اور سرفرازی عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی ہماری حکومت کا فرض ہے کہ ایسے کام کریں جس سے پاکستان کی عزت ہو، اسلام کی عزت کی برتری ہو۔ اللہ تبارک تعالی میرے خطاؤں کو درگزر فرمائے، آپ کی خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔